بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی یہ نویں فصل ہے، اور اس کا عنوان وہی ہے جو ہم پچھلے فصول میں مباحثہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو نفس ہے یہ بسیط ہے۔ جب یہ بسیط ہے تو اس کے تعقلات جو ہیں دو طرح کے، ایک ذاتی، ایک جو خارج سے کسب کرتا ہے۔ جو ذاتی ہوتے ہیں وہ نفس سے جدائی کے وقت وہ اس کے ذاتی کمالات اس نفس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی بات مباحثہ شروع ہوا اتحاد پہ، کہ عاقل اور معقول کا اتحاد۔ عاقل عقل کرنے والا یعنی عقل خود، اور وہ جو خارج سے معقول آتی ہے، چاہے وہ کلیات اوپر سے آئیں یا اس عالم خارج سے آئیں، ان کو معقول کہتے ہیں، جس کو بھی تعقل کیا جائے۔ جیسے میں کوئی تصویر دیکھتا ہوں کسی چیز کو، اس کی صورت آتی ہے، یہ تعقل ہے خارجی شے کا۔ تو یہ جو تعقل ہیں، معقول اس کو کہتے ہیں، جو تعقل چیز ہوتی ہے۔ تو عاقل اور معقول میں اتحاد، تو پچھلے مباحثے میں یہی عرض کیا تھا کہ مشاہ جو ہیں ان کا ایک خاص طبقہ عاقل اور معقول کے اتحاد کا قائل تھا۔ تو ابو علی سینا اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اتحاد، آگے مزید فصول بھی آئیں گی کہ اتحاد دو چیزوں کا ہو تو اسے کیا ہونا چاہیے۔ تو پچھلی فصل میں کہا تھا کہ اگر اتحاد ہوتا ہے کہ انسان الف کو کی صورت جو ہے ذہن میں آتی ہے وہ معقول شے، اس سے پہلے جب اس الف کو تعقل نہیں کیا تھا وہ اس وقت عاقل اور تھا، یعنی عقل اور تھی، اور جب اس الف کو تعقل کر لیا تو اور ہو گئی۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ وہی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا وہی ہے، کیونکہ پہلے الف کا وہ صورت تعقل نہیں تھا، اب تعقل آیا، دونوں میں فرق آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی شے کو تعقل کرتا ہے، تو جو الف کو تعقل کیا تھا اس وقت بے کا تعقل نہیں تھا، بے کو تعقل کیا تو پھر اتحاد میں تو پھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب اسی فصل میں ابو علی سینا کہتا ہے وَهَؤُلَاءِ، یہی وہ قوم، متصدرین کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جو اس کے پیروکار ہیں ارسطو کے، ان میں یہ لوگ حکماء جو لوگ تھے ایضاً قد، وہ یہ بھی کہتے تھے، ایک طرف اتحاد کے قائل ہیں۔ اتحاد میں کیا ہوتا ہے، دو چیزیں بالکل ایک ہو جائیں، یعنی ان میں دوئی نہ رہے، فرق نہ رہے، دو چیزوں کا تعین نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں ہؤلاء ایضاً قد یقولون، یہ جو حکماء مشائی ہیں یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اگر قول کے بعد ان النفس الناطقۃ، کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے، اذا عقلت شیئا، جب یہ کسی چیز کو یعنی کسی معقول کو تعقل کرتی ہے، فانما تعقل ذلک الشیء، تو یہ جو نفس ناطقہ تعقل کرتی ہے اس شے کو، ذلک الشیء باتصالھا، وہ اس چیز کو تعقل کرتی ہے، کس طرح تعقل کرتی ہے، ایک اتصال، اتصال ملنا ہوتا ہے، متصل ہونا، بے اتصالھا، نفس ناطقہ کا اتصال ہوتا ہے بالعقل الفعال، یہ ہا جو ہے نفس ناطقہ، تو نفس ناطقہ یہ ایسا تعقل کسی چیز کو کرنا کہ اس کے بعد اتصال ہو جاتا ہے نفس ناطقہ کا بالعقل الفعال، بہذا حق، عقل فعال کے ساتھ، یہ جو اس عقل کا عقل فعال، آپ سے عرض کیا تھا عقل فعال جو 10ویں عقل ہے، یا اس کو روح القدس بھی کہتے ہیں، تو یہ جو کلیات ہیں یہ بھی آپ سے عرض کیا، اور عرفا یہی کہتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ناطقہ ہے اس میں کلیات ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی توجہ سے، البتہ بہت سارے اس میں نظریات ہیں کہ انسان یہ کب ہوتا ہے اتصال، اس کی بھی بات کرتے ہیں، باتصالھا بالعقل الفعال۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، مشائخ خود کہہ رہے ہیں کہ جب کسی چیز کو تعقل کرتا ہے تو انسان کی نفس ناطقہ کا جو عقل ہے وہ عقل فعال کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے۔ تو ابو علی سینا کہہ رہے وہذا حق، یہ کیوں کہہ رہا ہے، پیچھے اتحاد کی مخالفت کر رہا تھا اور یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے۔ ہاں یہ حق کہہ رہا ہے اس اتصال، وہ کہتا ہے پیچھے آپ نے اتحاد کہا تھا، یہاں آپ لے کے آئے ہیں اتصال، وہ کہتا ہے اتصال سے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتصال سے دو چیزوں میں فرق رہتا ہے، لیکن اتحاد میں وہ ایک چیز ہو جاتی ہے۔ اب آگے کیا کہتا ہے، کالو، بولس نے کہتا ہے مزید ان حکماء نے کہا، مشائیوں نے، کہ وہ اتصال ہوا، یہ نفس ناطقہ کا جو اتصال ہے بالعقل الفعال، عقل فعال کے ساتھ، یہ کب ہوتا ہے، ابھی تو بتایا تو ہے کہ نفس ناطقہ کا عقل فعال کے ساتھ اتصال اس وقت ہوتا ہے جب انسان کوئی چیز تعقل کرتا ہے۔ تو پھر ابھی وضاحت آئے گی، ایسی عام تعقل نہیں ہے، عقل فعال کے ساتھ جو اتصال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہوا یہ اتصال ہوتا ہے کہ ان تصیرہ ہیا، کہ یہ جو نفس ناطقہ ہو جائے نفس العقل الفعال، کہ نفس ناطقہ جب اس کا اتصال ہو تو یہ نفس ناطقہ عقل فعال ہو جائے۔ کیوں؟
لأنہا تسیرو، کیونکہ یہ جو نفس ناطقہ ہے یہ ہو جاتی ہے العقل المستفاد، یہ جب نفس عقل فعال کے ساتھ یہ اتصال کرتی ہے تو نفس ناطقہ کیا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں العقل مستفاد۔ اب یہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کی جو عقل ہے، جب انسان تعقلات کرتا ہے بڑی بلند پایا یعنی توحید کے، ولایت کے، تو اس موقع پر اس کا جو عقل ہے اس کا ایک ربط ہو جاتا ہے عقل فعال کے ساتھ۔ اب عقل فعال سے جب ربط ہوتا ہے، کیا عقل فعال میں ایسے جیسے قطرہ سمندر میں چلا جاتا ہے، یہ نفس ناطقہ عقل فعال میں اتحاد ہو جاتا ہے، یا اس کا اپنا تعین رہتا ہے، یا ادھر سے نفس عقل فعال سے شعونات جو ہیں، تجلیات جو ہوتی ہیں وہ اس نفس ناطقہ پر ہوتی ہیں، تو اس وقت اسے عقل مستفاد کہتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ انسان کی جو تعقل ہے نفس ناطقہ، جب انسان تمام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تمام فضائل اخلاقی کو اپنے سے جدا کرتا ہے، تو کس مقام مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہم نے علم اخلاق میں عرض کیا تھا کہ انسان مجرد ہو جاتا ہے۔ انسان مجرد بھی وہ ہے نا کہ مجرد ہوگا تو مجردات کی حقیقت انسان کو معلوم ہوگی۔ جو شخص ان رذائل سے، نجاسات سے، باطنی نجاسات سے دوری اختیار نہیں کرتا تو مجرد نہیں ہوتا۔ جب مجرد نہیں ہوگا تو مجرد سے سنخیت نہیں ہوگی، وہ تعقلات حقیقی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ انسان جب تجرد کے مقام و مرتبے پر پہنچتا ہے، انسان اس کے لیے بڑا تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے، بڑے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے تو یہی کہا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے، جہاد بالنفس۔ تو اس وقت انسان کا جو عقل ہے نفس ناطقہ عقل فعال سے اتصال کرتی ہے، تو اس نفس ناطقہ کی جو عقل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل مستفاد اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اتصال ہے، اتحاد انہوں نے نہیں لگایا۔ اب بولے سینا کہہ رہا ہے فل عقل الفعال، یہ جو عقل فعال جو ہے جس سے انسانی نفس ناطقہ، انسانی عقل جس سے اتصال کرتی ہے، عقل فعال کیا ہے؟ وہ نفسہ یتصل بالنفس، یہ اس کا نفس ہے جس سے وہ متصل ہوتی ہے۔ فتکون، پس یہ نفس ناطقہ کیا ہو جاتی ہے؟ العقل المستفاد۔ اس وقت جب یہ اس کا نفس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں عقل مستفاد۔ وہؤلاء، اب ابو علی سینا نے پہلے ان کا نظریہ بیان کر دیا کہ جب تعقل کرتی ہے نفس ناطقہ تو اس سے اتصال ہوتا ہے اور عقل مستفاد ہو جاتی ہے۔ وہؤلاء، یہی وہ لوگ، ہؤلاء یہ ابتدا میں آیا تھا، یہی حکماء مشائی جنہوں نے اتحاد کا نظریہ اپنایا تھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہؤلاء بینا، وہ کہتا ہے یہ دو باتوں کے درمیان ہے ان کے، جو قول و عقیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتصال عقل نفس ناطقہ کا عقل فعال سے جو اتصال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دو نظریوں کے درمیان ہے۔ پہلا کون سا ہے کہ ان یجلو، ان لوگوں نے قرار دیا ہے العقل الفعال، کہ عقل فعال کیا ہو جاتا ہے؟ متجزئا، کہ یہ اس کی تجزیہ ہو جاتی ہے۔ تجزیہ میں نے ہوتا ہے جز جز کرنا، یعنی تقسیم کر دینا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے انسان کی عقل، یا جسے آپ نفس ناطقہ کہہ رہے ہیں، یہ نفس ناطقہ جب تعقل کرتی ہے تو یہ ہے عقل فعال۔ تو عقل فعال میں وہ ضم ہو کے یہ کل عقل فعال میں ضم ہو جاتی ہے، یا کسی ایک حصے، اس حصے کے ساتھ۔ آپ نے جب ایک حصے کے ساتھ کہہ دیا تو آپ نے اس کا ایک جز قرار دے دیا، حالانکہ ہے بسیط کے ایک حصے کے ساتھ، آپ یوں کہ ایک حصے کے ساتھ وہ ایک متصل ہوتی ہے، اتصال ہوتا ہے۔ تو ابو علی نے کہتا ہے یہ دو باتیں، یا تو ایک حصے کے ساتھ اتصال ہے یا کل کے ساتھ۔ اب دو جب باتیں ہوں گی، دو ہی نقطے نکلتے ہیں، تو پھر دونوں میں کیا اشکال آتا ہے؟ یہ ابو علی نے کہہ رہا ہے۔ پہلا کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو عقل فعال کو پھر جز بنا دیا، تجزیہ کر دی، وقت یتصل منہ شیء دون شیء، کہ اس کے یتصل شیء، ایک شے کے علاوہ دوسری شے اس سے متصل ہوتی ہے، ایک شے دوسری، ادھر ہر چیز الگ الگ اس کے ساتھ متصل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک حصے کے ساتھ اسے قرار دیا۔ ایک بات ہو گیا۔ دوسری یا او، کہتے ہیں دو نقطے نکلتے ہیں، پہلا ہم نے بیان کر دیا تجزیہ والا، دوسرا او یجعلو، یا ان حکماں نے قرار دیا ہے اس اتصال کو، کیا قرار دیا؟ اتصالا واحدا، یہ ایک ہی اتصال ہے، کس کے ساتھ؟ اس عقل فعال کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے قرار دے دیا تجل النفس کاملتاً واصلتاً الی کل معقول،
جب انہوں نے اس کے ساتھ ایک ہی اتصال ہو گیا، اس کے ساتھ ایک کامل اتصال، ایسا اتصال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے نفس کو قرار دیا ہے کہ وہ کامل طور پر واصل، اتصال کامل ہو گیا ہے الا کل معقول، کیونکہ اس کے پاس کل معقولات ہیں۔ جب اس کے ساتھ کامل اتصال ہو جائے گا، جیسے ایک چیز دوسرے میں چلی جاتی ہے تو اس کی ہر چیز اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر نفس ناطقہ ہر معقولات کی کو تعقل کر لے گی۔ ایسا ممکن ہے، ایسے ہوتا ہے کہ انسان کچھ تعقلات کرے تو اس کو کل تعقلات ہی حاصل ہو جائیں، تو کہتا ہے یا تو یہ بات ہوگی یا یہ بات ہوگی۔ اب کیا کہتا ہے اللہ، اب دلیل دے رہا اللہ اس بنیاد پر ان الاحالۃ، یہ جو محال ہونا لازم آتا ہے ان کے قول میں، یہ حکمات جو ان کے نظریہ اپنایا اس کے قول میں ایک محال لازم آتا ہے، وہ کیا ہے کہ ان النفس الناطقۃ ہی العقل المستفاد، کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے جب اس کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ عقل مستفاد، یعنی اس سے استفادہ لیتی ہے، اس لیے مستفاد۔ یہ عقل مستفاد، یہ عقل نفس ناطقہ، یہ جو عقل مستفاد ہے ہی نا، کب عقل مستفاد ہوتی ہے؟ اس وقت ما تتصور ہو، جس وقت اس کے ذریعے تصور کیا جاتا ہے، یعنی جب یہ اس کے ساتھ مل جائے گی تو یہ اس کو جو متصور کرے گی، وہ کہتا ہے یہ اس کے ذریعے تصور کرے گی، تو کہتا ہے یہ ان الاحالۃ، انا کا اسم ہے، یہ انا کی خبر ہے، قائمتن، یہ جو محال ہونا ہے یہ قائم ہے، بے حال ہے، اپنے حال پر یہ ابھی قائم ہے۔ یہ اس بنیاد پر کہ نفس ناطقہ جب اس کے ساتھ ملے، یہ پوری توقلات رکھتے، یہ بھی پوری توقلات رکھتے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں، اس سے پچھلی فصل میں جب اتحاد کا انکار کیا تھا ابو علیہ سینا نے، اس نے کہا تھا یہ دونوں باتیں ہی محال لازم آتی ہیں کہ آپ کا اتحاد ہو جائے عقل فعال کے ساتھ، اور یہاں کی کل تعقلات جو ہیں وہ اس نفس ناطقہ کو حاصل ہو جائیں، کہتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک حصے میں یا محال ہونا ہے تو وہ بھی یہاں پر محال ہونا لازم آتا ہے۔ اب یہ اگلی فصل ہے 7 شریعت 10، 7ویں مرحلے کی 10ویں فصل ہے، یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے کانا لہم، ان جو حکماء ہیں مشاکے، ان لوگوں کے لیے کیا تھا؟ فرفوریوس، ایک حکیم گزرا ہے، فلسفی گزرا، اس کا نام تھا فرفوریوس۔ وہ کہتا ہے ان میں ایک فرفوریوس گزرا ہے، عملہ فی العقل والمعقولات کتابا، اس نے عقل اور معقولات پر ایک کتاب تحریر کی۔ عملہ مطلب کتبہ، لکھی اس نے ایک کتاب، اس کا موضوع کیا تھا؟ عقل اور معقولات۔ یسنا علیہ المشاؤن، مشاؤن جو تھے انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی، اس کتاب کی۔ یہ جو کتاب ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے عقل اور معقولات پہ، ظاہر اس نے اتحاد کی بات کی ہوگی۔ وَهُوَ در، حالانکہ یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے؟ حشف کلہ، یہ کل کی کل حشف ہے۔ حشف کے 2-3 معنی، ایک معنی ہوتا ہے ردی، یعنی بالکل فضول لغو، ایک معنی ہوتا ہے اجمال، یعنی اگر اس کو اجمال لیا جائے کیونکہ ایک حکیم نے لکھی ہے تو وہ اجمالاً لکھی ہے، یا اس کا آپس میں ربط نہیں ہے، جب ربط نہیں ہوتا تو صحیح سمجھ نہیں آتی، یہ سب صحیح سمجھ نہیں آتی تو وہ کتاب اچھی نہ ہوئی، اگرچہ کہ وہ کلیات پہ ہی لکھی گئی ہو۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب کو ساری کی ساری اجمالاً تھی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اب ابو علیہ سینا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکماء مشاکے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے، من انفسہم، وہ خود جانتے تھے کہ لا یفہمونہ، کہ انہوں نے اس کو فہم نہیں کیا، انہیں سمجھ نہیں آئی اس کتاب کی، کیونکہ اجمالاً ہے، بڑے بڑے حکماء کو نہیں سمجھ آئی تو عام مشاؤن کو کیا سمجھ آئے گی؟ بلا فرفوریوس نفسہ، نہ ہی فرفوریوس کو خود اس کی سمجھ آئی ہے، یہ ابو علیہ سینا کہہ رہا ہے۔ وقد ناقضہ من اہل زمانہ رجل، اس پہ نقض کی، ناقضہ اس کتاب پر نقض کی، کسی راجل فاعل ہے، ایک بندے نے اس کتاب پر نقض کی، من اہل زمانے، اس فرفوریوس کے زمانے میں ہی ایک بندے نے اس کے جواب میں کتاب لکھی اور اس پہ نقص کیا، یعنی اس کی نقیض لایا، اس کی مخالفت کی۔ وَنَاقَضَ هُوَ ذَلِكَ الْمُنَاقِضُ، پھر اس نے فرفیورس نے پھر نقص کی، جو دوسرے بندے نے کتاب کی اس پر نقص کی، اس فرفیورس نے وہ جو نقص کرنے والا تھا اس پر اس نے پھر ایک اس کے جواب میں کتاب لکھی، بے ما ہوا اسقط من الاول، وہ پہلے سے بھی زیادہ سست، کمزور، ڈھیلی، ہلکی تھی،
یعنی مدلل نہیں تھی، دلیل نہیں دی تھی پراپر. تو یہ جو اس نے جواب میں کتاب لکھی یہ بھی کوئی پراپر نہیں تھی. تو ابو علی سینا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتحاد پر کوئی بنیادی کتاب نہیں. کسی ایک بندے نے فرفیوز سے کتاب لکھی، اس کو وہ کہنے لگے بڑی اچھی کتاب ہے، حالانکہ وہ بھی ایک اجمالاً کتاب تھی، کوئی تفصیلی کتاب نہیں تھی. تو یہاں پر ابو علی سینا نے ان کے نظریے کو رد کیا، اتحاد عاقل معقول کو، ایک دلیل کے ساتھ کہ اگر آپ دوسری طرف اپنی کتابوں میں لکھا اتصال اتحاد نہیں ہوتا. اتصال ایسے ہوتا ہے دونوں چیزیں اپنے مقام پر، اتحاد میں دونوں ایک ہو جاتی ہیں. آپ پہلے اتحاد کے قائل تھے، یہاں آپ اتصال، وہ کہتا ہے اپنی کتابوں میں اتصال لکھا ہوا ہے کہ عقل فعال سے اتصال ہو جاتا ہے. کہتا ہے اتصال تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اتصال بھی مانتے ہیں تو دو قسم کی جیتیں نکلیں گی. یا تو آپ اتحاد کے قائل نہ ہو، اتصال ہو تو ایک حصے کے ساتھ یا کل کے ساتھ، پھر اس دونوں میں اشکال آتے ہیں، جس سے ابو علی سینا نے اتحاد کو رد کیا. الحمدللہ رب العالمین.